Dear students of class 7th, today we are going to read once again the lesson Laldad, class 7th. Laldad. तो इसमें से हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ से हम आगे शुरू करेंगे. मॉडल रीडिंग से शुरू करते हैं. In one of her walks, she talks about the temporary nature of this world and advises people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charm. Her poetry is rooted in humanism and is a treasure of wisdom, love, truth, peace, and eternal joy. It reveals the real essence of religion. Laldad greatly influenced Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullahi alayh, the famous Kashmiri poet saint, known for his great poetry. Laldad is a towering personality in the history of Kashmiri literature. She has become a household name as a symbol of patience. She continues to be popular even now for the great ideals of life she cherished. Her works have been translated into English by Richard Temple, Jayalal Cole, Coleman Barks, Jayashri Auden, and Neeraj Matu. A solo play in English, Hindi, and Kashmiri titled Laldad, based on her life, has been performed by the actress Mitha Vishad all over India. Okay. In her walks, she talks about the temporary nature of this world. Temporary nature means आर्जी. टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. ये दुनिया जो है ये कोई दायमी चीज़ नहीं है. तो इसकी जो बका है वो फना होने वाली है. तो लल्दद ने इस दुनिया की जो असल हकीकत है उसके बारे में अपने शायरों में तफसील से बयान किया है. And advised people not to get overwhelmed by worldly pleasures and charms. Overwhelmed means मस्त होना. वो लोगों को नसीहत करती है कि आप लोगों को इस दुनिया की जो है आर्जी हकीकत में मस्त नहीं होना चाहिए. चार्म्स, CHARMS, चार्म्स होगी खुशियाँ. दुनिया की खुशियाँ भी आर्जी है. ये पूरी दुनिया ही फना होने वाली है. इसलिए लल्दद जो है अपनी इस पोइट्री से लोगों को समझाती है दुनिया की असल हकीकत. हर पोइट्री इज रूटेड इन ह्यूमनिज्म एंड इज ए ट्रेजर ऑफ विजडम. उसकी शायरी जो है उसकी बुनियाद है मोहब्बत पर. एंड इज़ ए ट्रेजर ऑफ विजडम. और ये विजडम मीन्स अक्लमंदी. ये इंसान को असलियत सिखाती है. ये वो ख़जाना है जिसको पढ़ने से इंसान का जो है इस दुनिया की असल हकीकत जो है वो समझ में आती है. लव, ट्रूथ, पीस, इटर्नल जॉय, जैसे मोहब्बत, सच्चाई, अमन अमान और जो अबदी खुशी हमें मिलने वाली है इस दुनिया के बाद, उसके बारे में इसकी पोइट्री लोगों को समझाती है. इट रिवील्स द रियल एसेंस ऑफ रिलीजन. रियल एसेंस मीन्स जिसको हम कहते हैं रियल एसेंस मीन्स असल हकीकत, असल रूह जो मज़हब की होती है. मज़हब, ये इकबाल साहब ने कहा है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. कोई मज़हब आपस में
تفرق نہیں سکھاتا ہے. مذہب کا اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنا. تو لال دید کی پوئٹری میں بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. لال دید از گریٹلی انفلوئنسڈ شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ. تو لال دید نے حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ دا فیمس کشمیری پوائٹ سینٹ، جو کشمیر کا مشہور شاعر ہے، جس کی شاعری کو کشمیری قرآن کہتے ہیں، اس کو بھی متاثر کیا ہے اپنے اصولوں سے. نون فار ہز گریٹ پوئٹری. شیخ نور الدین ولی اپنی شاعری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، تو اس کی شاعری کو کشمیری قرآن بھی کہا جاتا ہے. لال دید از اے ٹاورنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف کشمیری لٹریچر. جیسے اس نے کشمیری لٹریچر کا آغاز ہی انہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اسی لیے ان کو ٹاورنگ پرسنالٹی یعنی بے حد مشہور، سب سے اونچی، سب سے مشہور، سب سے جو ہے پہلی شخصیت ہے جس نے کشمیری لٹریچر کا آغاز کیا ہے. شی ہیز بیکیم اے ہاؤس ہولڈ نیم ایز اے سمبل آف پیشنس. جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، سمبل آف پیشنس، صبر کی مثال لال دید کے ساتھ ملا کر دی جاتی ہے. شی کنٹینیوز ٹو بی پاپولر ایون ناؤ. آج تک اس کی جو ہے عزت، اس کی جو شہرت آج تک باقی ہے. فار دا گریٹ آئیڈیلز آف لائف شی چیریشڈ. کس کی وجہ سے؟ جو اس کے زندگی کے عظیم اصول تھے جو اس نے اپنی زندگی میں پیدا کی. چیریشڈ مینس اپنے اندر پیدا کرنا، اس نے اپنائے تھے، ان کی وجہ سے آج بھی وہ ہاؤس ہولڈ نیم مینس گھر گھر لیا جانے والا نام ہے. ہر ورکس ہیو بین ٹرانسلیٹڈ انٹو انگلش. اس کی شاعری جو ہے اس کو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش میں. بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، جیسے رچرڈ ٹیمپل، جے لال کول، کالمن باکس، جے شری آرڈن اینڈ نیرج مٹو. اے سولو پلے ان انگلش، ہندی اینڈ کشمیری. پلے مینز ڈرامہ. تو اس کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا. اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے تھے، جیسے انگلش، ہندی، کشمیری. ٹائٹل لال دید. لال دید کے اوپر، اس کی زندگی کے اوپر جو ڈرامہ بنایا گیا تھا، ہیز بین پرفارم بائی ایکٹریس میٹھا بشاد. میٹھا بشاد وہاں اس ڈرامہ میں ایز لال دید ایکٹنگ کرتی تھی. یہ پورے ہندوستان میں یہ ڈرامہ دکھایا گیا ہے، یہ پلے دکھایا گیا ہے. تو اس طرح سے لال دید کا جو ہے یہ لیسن مکمل ہو رہا ہے. تو اس میں کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا، انڈر لائن کروں گا، تو آپ ان کو اپنی ایک تو اسپیلنگ یاد کرو گے اور ان کی جو ہے میننگ اس پہ بھی دھیان دو گے. جیسے یہاں سے ہم نے شروع کیا، اوور ویملڈ مینس غرق ہونا. اوور ویملڈ مینس غرق ہونا، مست ہونا. بائی ورڈلی پلیجرس، جو یہ ظاہری خوشی ہے، یہ وہ عیش و آرام ہے جو فنا ہونے والا ہے. ورڈلی پلیجرس. اس کے بعد ہے ہیومنزم مینز انسان دوستی. وزڈم مینز عقل مندی. ٹریجر مینز خزانہ. اٹرنل جوائے، ابدی خوشی. یہ کہاں سے ملنے والی ہے؟ جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو آنے والی جس دنیا میں ہمیں جانا ہے وہاں پہ ہمیں ملے گی. اٹ ریویلز مینز ظاہر کرنا. ایسنس مینز جو اصل مقصد ہوتا ہے. کشمیری میں ہم کہتے ہیں کسی چیز کے مغز، جو اصل روح ہوتی ہے مذہب کی. ایسنس مینز روح. انفلوئنسڈ مینز متاثر ہونا. اینڈ ٹاورنگ پرسنالٹی مینز بے حد مشہور شخصیت. لٹریچر مینز ادب. چیریشڈ مینز جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے. تو ان ورڈز کو آپ ایک تو ان کی اسپیلنگ یاد کرو گے اور اس کے بعد ان کی میننگ بھی یاد کرو گے. اوکے، تھینک یو.